نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے ملک کی جو سیاسی پوزیشن ہے اس کے اوپر مختلف طرح کے نقطۂ نظر موجود ہیں. آرمی چیف سید آصف منیر نے صحافیوں سے یہ کہا ہے کہ لوگوں میں مایوسی نہ پھیلائیں، لوگوں کے اندر امید کی فضا قائم کریں، جس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ آج عوام کے اندر بہت بڑے پیمانے پر ایک مایوسی موجود ہے. جب پاکستان بن رہا تھا اور لوگوں کی عزتیں لٹ رہی تھی، لوگ کٹ مر رہے تھے، قتل ہو رہے تھے، ہجرت کے اندر بہت برے حالوں کے اندر تھے، تو قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتے. آج مصیبت تو ایسی نہیں ہے جیسے قیام پاکستان کے وقت لوگوں کے اندر موجود تھی، لیکن مایوسی کی فضا ضرور ہے. بات اگر مایوسی کی جائے تو اس کے اوپر کافی ایک لمبی تقریر ہو سکتی ہے. حتی اذا یئس الرسل وقالوا قد کذبوا. اب یہ جو جملہ ہے یہ بہت حیران کن ہے، جس پر عوام کے سطح پر شاید کسی نے بات بھی نہیں کی ہو کہ رسولوں پر بھی ایسے حالات آئے کہ وہ حتی یئس الرسل مایوس ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم تو جھٹلا دیے گئے. اب ایک جھٹلانا یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ اللہ نے ہم کو جھٹلایا، یہ تو کفر ہے. لیکن دوسری سائڈ کے اوپر جن لوگوں کو انبیاء کرام دعوت دے رہے تھے، ان لوگوں نے جس پوزیشن کے اوپر انبیاء کو پہنچایا وہ پوزیشن ایسی تھی کہ جس کے اندر
ان لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات آئی کہ عوام نے ہمیں جھٹلا دیا، عوام نے ہماری بات نہیں مانی، ہم اپنا جو مشن لے کر آئے تھے اس مشن کے اندر تو یہ تھا کہ لوگوں کو ہدایت ملے، لوگوں کو ترقی ملے، لوگوں کو خوشحالی ملے، لیکن ہمیں ان لوگوں نے ہماری دعوت قبول نہ کر کے مایوس کیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا اور وہاں سے لوگوں نے بڑے روکھے سوکھے جواب دیے جو عام لوگوں کو معلوم ہے تقریباً، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے جو استدعا کی اس میں یہ تھا کہ اے اللہ، اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں جس کی وجہ سے جیسے میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، تو جب تک میں آپ کو راضی نہ کروں اس وقت تک میں نہیں رکوں گا، میں آپ، اور اگر آپ ناراض نہیں ہیں تو پھر ان لوگوں کی اس سلوک کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر جب اللہ نے فرشتے بھیجے کہ جس قسم کا آپ کہیں تو ان کے اوپر عذاب آئے، تو اللہ نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگر ان لوگوں کو پہلے تو ہدایت ملے، اگر ان کو ہدایت نہیں ملتی ہے تو ان کی اولادوں میں ایسے لوگ ہوں گے جن کو ہدایت ملے۔ آج اگر ہم یہ دیکھیں تو ایسی مایوس کن فضا کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا دینے کی بجائے، عذاب کی اجازت دینے کی بجائے، آپ نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی اور یہ فرمایا کہ اگر ان کو ہدایت نہ ملے تو ان کی نسلوں میں سے کسی کو ہدایت ملے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ انگریزوں کے ٹائم کے اندر 1857 کی جو جنگ آزادی تھی، اس وقت مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا، اور اس کے بعد سے جو جس طرح کے قوانین، جس طرح کے معاملات بنے تھے، اگر انگریز کے جانے کے بعد ہم نے اپنے طور پر کوئی ایسی سٹرگل نہیں کی جس کی بنیاد کے اوپر ہم کامیاب ہو جاتے، ہمارے حالات بدلتے، تو اس میں قصور ہمارا ہے، ان کا نہیں ہے۔ آج آئین اور جمہوریت کی بہت بات ہم سنتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مظہر عباس جیسا آدمی یہ کہتا ہے کہ 1957 کے جو قوانین تھے وہ آج بھی ہمارے ریاستی سسٹم کے اندر جوں کے تو موجود ہیں، بلکہ ابھی جو اس حکومت نے بل منظور کیے ہیں اس بل کے اندر اس سے بھی زیادہ سخت قوانین عوام کے لیے منظور کیے گئے ہیں۔ اب یہ کس نے منظور کیے ہیں؟ یہ 13-14 جماعتوں کا اتحاد، جس کے نام بھی شاید اس کو یاد کرنے میں مشکل ہوگی، اس کے اندر کون کون سی جماعتیں شامل ہیں؟ تحریک انصاف کو نکال کر اور جماعت اسلامی کو نکال کر باقی تقریباً ساری جماعتیں اس کے اندر شریک ہیں، اور سندھ کی جو ڈی جی اے ہے وہ بھی اپوزیشن کے اندر ہے۔ بہرحال کچھ لوگوں کو نکال کر اکثریت نے ان قوانین کو، اب جمہوریت کی جو جنگ ہے وہ کون لڑ رہا ہے؟
آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، مولانا فضل الرحمان، مولانا اسد محمود، اور یہ لوگ جو جمہوریت کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں، میں اس کا ایک جو تاریخی تھوڑا سا جائزہ ہے وہ سامنے رکھوں گا۔ بلوچستان اسمبلی کے اندر نون لیگ اور قوم پرستوں کی حکومت تھی، جس میں محمود خان چغدئی اور ڈاکٹر مالک بلوچ اور میر حاصل خان بزنجو، مرحوم ثناء اللہ زہری، ان لوگوں کی حکومت تھی۔ تو ایک اسٹرگل وہاں شروع ہوتی ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی، جس کو باپ کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ زرداری پیپلز پارٹی والے شامل ہوتے ہیں، اور نون لیگ کی جو حکومت ہے اس کو وہ بلوچستان کے اندر گراتے ہیں۔ نواز شریف، مریم نواز اور شہباز شریف، یہ لوگ مولانا فضل الرحمان سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ بھئی بلوچستان کی جو ہماری جماعت ہے وہ آزاد ہے۔ جب آپ لوگوں نے ان کو بلوچستان سے ایسا نکال دیا تھا جیسے آٹے سے بال کو نکالا جاتا ہے، تو آج اگر تمہارے پر مشکل آئی ہے تو ہم آپ کے اس مشکل کے اندر خود کو کیوں شریک کریں؟ غلطی ہے تو گرنے دیں۔ جب وہاں کی حکومت گر گئی، ثناء اللہ زہری کی جگہ پر قدوس بزنجو آ گئے، تو پھر جا کے سینٹ کے اندر نواز شریف کی چاہت یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کا رضا ربانی، جو جمہوریت کی بہت بڑی علامت ہے، کہ وہ سینٹ کی چیئرمین بن جائیں، لیکن پیپلز پارٹی نے اپنے بندے کو بنانے کی بجائے صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ بنانا زیادہ بہتر سمجھا، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی تھا، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ زرداری اپنے تعلقات بہتر کرنا چاہ رہا تھا، اور مرکز کے اندر نون لیگ کی حکومت تھی۔ جماعت اسلامی اگر نون لیگ کو سپورٹ کرنا چاہتی تو بھی کر سکتی تھی، اگر صادق سنجرانی کو سپورٹ کرنا چاہتی تو بھی کر سکتی تھی، لیکن جماعت اسلامی نے بیچ کے اندر کوئی کردار ادا نہیں کیا، وہ غیر جانبدار رہی۔ اس کے بعد پھر جب 18 کے انتخابات ہوئے تو بلوچستان کے اندر باپ پارٹی آ گئی، جام کمال جو ہے نا وہاں کے وزیر اعلیٰ بن گئے، اور بعد میں جو ہے نا وہیں پر باپ پارٹی نے خود ہی ان کے خلاف تاریخ عدم اعتماد پیش کیا، کچھ دوسری پارٹیاں بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی، پھر قدوس بزنجو صاحب آ گئے، اور جب پی ڈی ایم بن گئی تو ان سب جماعتوں نے مل کر پیپلز پارٹی، نون لیگ، فضل الرحمان والے سب نے مل کر صادق سنجرانی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی، لیکن اکثریت کے باوجود بھی وہ ناکام ہو گئی۔ پھر جب تحریک انصاف کی حکومت کو ختم کیا گیا تو یہ باپ پارٹی پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ شامل ہو گئی، اور صادق سنجرانی تو پھر اتحادی پارٹی کے اندر شامل ہو گئے۔ اب جو انوار کاکڑ کو نگران وزیر اعلیٰ بنایا ہے، یہ اپنے اتحادیوں کو انہوں نے بنایا ہے، لیکن
انوار کاکڑ ایک موضوع امیدوار اس لحاظ سے تھا کہ اس کی جو تاریخ رہی ہے، یہ کاف لیگ، نون لیگ اور تحریک انصاف جتنے بھی ہیں، کسی میں رائے، کسی میں تعلقات اچھے رہے ہیں، کسی کو ووٹ دیا ہے، کسی کو سپورٹ کیا ہے، لیکن اس میں ایک خوبی یہ ہے کہ بندہ بڑا قابل ہے اور ضمیر بھی رکھتا ہے اور اپنا ایک نظریہ بھی رکھتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس کو کوئی اسٹیبلشمنٹ یا کوئی اشارہ کرے گا تو یہ کتے کی طرح دوسرے پر جو ہے جھپٹے گا، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے نیچر کا آدمی ہے، یہ اس کے نیچر کے خلاف ہے۔ کاکڑ قوم ویسے بھی ایک متوازن قوم ہے۔ یہ جو تاریخ کے اندر ایک جنرل کاکڑ آیا تھا، اس نے بھی جو کردار ادا کیا اس کے اوپر کوئی انگلی آج تک نہیں اٹھا رہا ہے۔ اس نے متوازن کردار ادا کیا تھا۔ اس طریقے سے یہ مجھے امید ہے کہ اس بحرانی کیفیت کے اندر اس کا جو انتخاب ہوا ہے یہ ایک بہترین سلوشن تھا اور اس کے اوپر انہوں نے عمل کیا۔ ایک تو یہ سیاسی آدمی ہے۔ نون لیگ نے تو یہاں تک کوشش کی کہ اسحاق ڈار کو وزیر اعظم بنایا جائے۔ اب وہ جو خواجہ آصف، جب اس کے یہ جملے جو ہے نا بڑے مشہور ہوئے تھے، جب عمران خان کافی عرصہ ڈرنے کے بعد اس کو منا کے واپس لائے تو اس نے کہا کہ کوئی شرم بھی ہوتی ہے، کوئی حیا بھی ہوتی ہے، کوئی غیرت بھی ہوتی ہے۔ تو نون لیگ کے اوپر یہ چیز فٹ آتی ہے کہ بھئی آپ اپنے بندے کو کس طریقے سے نگران وزیر اعلیٰ بناتے ہو، نگران وزیر اعلیٰ کا وزیر اعظم بناتے ہو۔ نگران وزیر اعظم کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ غیر جانبدار ہو اور کسی پارٹی کا اس کے اوپر انتخابات کے حوالے سے اعتراض نہ ہو۔ اب دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وقت کے اوپر انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو وقت پر انتخابات کے لیے جو حربہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی اور ان کی اتحادی جماعتوں نے صوبائی الیکشنوں، اسمبلیوں کے الیکشنوں کے اندر استعمال کیا، آج بھی وہ خود اس حربے کے اوپر مکمل طور پر برقرار ہیں کہ جب تک عمران خان اور تحریک انصاف کو کارنر نہیں کیا جاتا تو یہ انتخابات کرانے کے حق میں نہیں ہے۔ میں اپنے طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آ بھی گئے، انتخابات ہو گئے، تو تحریک انصاف آئی یا یہ جو ہے نا یہ جو اتحادی جماعتیں یہ مل کر جو ہے نا آئے، تو کیا تحریک انصاف کو اس قوم نے نہیں آزمایا ہے؟ کیا پی ڈی ایم اور اس کی جو جماعتیں ان کو قوم نے نہیں آزمایا ہے؟ جب پرویز مشرف جا رہا تھا تو اس نے پہلے تو قرضے آئی ایم ایف کے ختم کر دیے تھے، پھر اس نے $6 ارب قرضہ لیا۔ اس کے بعد زرداری کی حکومت آئی تو زرداری کی حکومت نے اس کے اندر اضافہ کر کے 10 ارب مزید لیا، 6 کی بجائے 10 لیا اور $14 ارب بن گیا۔ اس کے بعد پھر جب نواز شریف کی حکومت آئی تو چائنا سے اتنے ڈھیر سارے قرضے آئے تھے سی پیک کے ضمن میں کہ یہ جو آئی ایم ایف کا قرضہ تھا یہ لوٹا بھی سکتے تھے،
لیکن اس کے باوجود انہوں نے 14 ارب ڈالر جو ہے نا IMF سے قرضہ لیا. اب 14 اور 14 پہلے تھا، بلکہ 16 ارب ڈالر لیا تو 30 ارب ڈالر بن گیا. اس کے بعد پھر عمران خان نے 3.5 سال کے اندر 18 ارب ڈالر لیا تو 48 ارب تک پہنچا دیا. ابھی تو پتہ نہیں 70 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہے. تو یہ تو خالی IMF کا جو قرضہ ہوتا ہے یہ علامتی ہوتا ہے. اس کی وجہ سے تو دوسرے ممالک بھی قرضے دیتے ہیں کہ اس کے اندر اب وہ کیا کرتے ہیں کہ عوام کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں کہ بجلی بڑھاؤ، تیل بڑھاؤ، یہ ٹیکس بڑھاؤ فلانے. کچھ جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے حیثیت سے ٹیکس اپنی حیثیت کے مطابق دیتے ہیں، لیکن زیادہ تر بوجھ عوام کے اوپر بھی مہنگائی کی صورت میں پڑتا ہے جب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. اب چیزیں مہنگی ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ یہاں پر روزگار نہیں ہے. جب روزگار نہیں ہے تو کمائی نہیں ہے تو اگر مہنگائی نہ بھی ہو، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ غربت ہوگی. ایک سائڈ کے اوپر تو یہ غربت ہے، دوسری سائڈ کے اوپر جو دنیا نے ترقی کی ہے یہ جو ہے نا ہماری حکومت کا، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا، ہمارے حکمرانوں کا، ہمارے دوسرے لوگوں کا کسی پر کوئی احسان نہیں ہے. دنیا نے اتنی ترقی کی ہے کہ آج ایک شخص اگر چاہتا ہے جہاں سے بھی چاہے وہ پوری دنیا کو مخاطب کر سکتا ہے، اپنی اچھی بات پہنچا سکتا ہے. یہ اتنی بڑی فیسلٹی ہے کہ یہ پہلے کسی سپر طاقت کی جو بادشاہ ہوتے تھے، حکمران ہوتے تھے، لیڈر ہوتے تھے، ان کو بھی یہ فیسلٹی حاصل نہیں ہوتی تھی اور ہمیں مفت میں مل گئی. تو اس کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ فائدہ اٹھانا ہے. اگر اس کا ہم نے فائدہ اٹھایا تو فائدہ کیا اٹھانا ہے؟ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اے ایمان والو، سیدھی بات کرو، اس کے نتیجے کے اندر تمہارے اعمال کی اصلاح ہوگی اور تمہارے گناہوں کی مغفرت ہوگی. ہمارے گناہ کیسے معاف ہوں گے، ہماری اصلاح کیسے ہوگی؟ جب ہم سیدھی بات کرنا شروع کریں گے. آج جو حکومت والے ہیں یہ خوفزدہ کس بات سے ہیں کہ اگر انتخابات جلدی ہو گئے، ہم نے مطالبے کر دیے تو عمران خان کے جو کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ بڑے پیمانے پر جیتیں گے، اور حقیقت بھی ایسا ہے کہ وہ جیتیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پہلے تو نظریہ ہوتا نہیں ہے، یعنی کوئی شخص نظریاتی ہے نہیں اور نہ نظریاتی کو پہچانتا ہے. اگر تھوڑے بہت کچھ لوگ ہیں تو وہ نظریہ اس کو سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو مخالف ہے وہ نظریاتی ہے. اور پیپلز پارٹی والے بھی خود کو نظریاتی سمجھتے ہیں، نون لیگ والے بھی خود کو نظریاتی سمجھتے ہیں، تحریک انصاف والے ابھی کہتے ہیں کہ سب سے بڑے نظریاتی ہم بن گئے ہیں، اور لوگ بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ نظریاتی ہے. نظریاتی کیا نظریاتی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے. اب جو آدمی اسٹیبلشمنٹ کا مخالف ہوتا ہے لوگ اس کو ووٹ بھی دیتے ہیں، اس کو چاہتے بھی ہیں. وہ اگر جو ہے نا آ جاتا ہے
اقتدار کے اندر، تو وہ پھر نظریاتی جو پہلے ہوتا تھا وہ پھر بدل جاتا ہے، پھر وہ نظریاتی نہیں رہتا، پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کا دفاع کرنا شروع کرتا ہے۔ تو انوار الحق کاکڑ کے اندر ایک خوبی یہ ہے کہ یہ جب نگران وزیر اعظم نہیں بھی بنا تھا تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی تقریباً حمایت کرتا تھا۔ اب اگر نگران وزیر اعظم بن گیا ہے تو ابھی بھی وہی کام کرے گا، تو کوئی چینج اس کے اندر لوگ نہیں دیکھیں گے۔ اور دوسرا جو ہے نا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو پہلے چیئرمین سینٹ بننا تھا، لیکن ابھی جو صحافی جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اعزاز سید وغیرہ، حبیب اکرم ایک نون لیگ کا سپورٹر ہے، دوسرا جو ہے نا تحریک انصاف کا سپورٹر ہے، دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ اس نے فیض حمید سے جو ISI کا چیف تھا اس وقت ٹکر لی، اور وہ اس کی وجہ سے پھر چیئرمین سینٹ بھی نہیں بن سکا اور آگے بھی نہیں بڑھ سکا۔ اب مسئلہ یہ کہ اگر اس وقت اس کی یہ کنڈیشن تھی تو ابھی بھی یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ایسا نہیں ہوگا جیسے ایک تابع دار کتا ہوتا ہے کہ فلانے کو پکڑو تو اس کو وہ پکڑے گا، نہیں، وہ جو جیسے پہلے تھا وہ آج بھی ایسے ہی ہوگا۔ تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا ماحول بنانے کی بھی ضرورت ہے۔ جب ماحول بنا ہوا ہوتا ہے تو ہر طرف سے خوشحالی اور یہ چیزیں آئیں گی۔ انتخابات کے لیے جو لوگ آج شادیب خانزادہ کو شاید اس کی بڑی وہ ہے کہ فکر ہے کہ آئین کے اوپر عمل ہو، اس طریقے سے مطیع اللہ جان ہے، وہ بڑا آئین کے لیے فکر مند ہے، افتخار احمد کو بڑی فکر ہوگی۔ یہ جو صحافی جو خود کو بہت بڑا چیمپئن سمجھتے ہیں جمہوریت کا اور نون لیگ کے سپورٹر تھے اور PDM کی حکومت کو فل سپورٹ کرتے تھے نون لیگ کی وجہ سے، تو کیا اس وقت جمہوریت تھی؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کو حکومت کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر کسی عہدے پر بیوروکریسی کے کسی چیز پر لگاتی تھی تو ISI والے اس کو کلیئرنس کا وہ دیتے تھے کہ یہ اچھا آدمی ہے، یہ فلانے کو لگا سکتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، فلانے آدمی کو نہیں لگا سکتے تھے۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ لگانا چاہتے تھے تو ISI والے اس کو رکاوٹ اس کے لیے نہیں بن سکتے تھے، وہ اپنا جو ان کا تجزیہ ہوتا تھا وہ دے دیتے تھے، جو ان کی فائل ہوتی تھی ان کے سامنے پیش کرتے تھے۔ شہباز شریف نے ان کو کہا کہ بھئی یہ جو ہے نا ہم سے آپ پوچھو ہی نہیں، اب خود ہی لگاؤ۔ اب جب اسٹیبلشمنٹ کی تبدیلی بھی یہ سول بیوروکریسی کی وہ ISI کے ہاتھ میں ہو، براہ راست وہ کر رہے ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماشاء اللہ کس کو کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ تو آلریڈی لگا ہوا تھا، صرف ان کو یہ اجازت تھی کہ یہ جو بڑے بڑے کیس تھے پہلے بھی عدلیہ نے ان کے لیے فائد عیسیٰ جو آنے والا چیف جسٹس ہے، اس پہ حدیبیہ پیپر مل کا جو کیس تھا بہت سٹرانگ کیس تھا، بہت خطرناک تھا شہباز شریف کے لیے، اس نے نہ صرف بین کر دیا بلکہ یہ بھی میڈیا پر پابندی لگا دی کہ اس پر تبصرہ بھی نہیں کر سکتے۔ اب آنے والے ٹائم کے اندر کیا ہوگا؟ ہر ایک شخص کا اپنا ایک تجزیہ ہوتا ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نظر آتی ہیں۔ PTM کا جب جلسہ ایک مشکلات کا شکار ہوا اور مجھے وہاں موقع ملا تو میں نے وہاں پر جو ہے نا ایک بات کی تھی
کہ یہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے یا نواز شریف صاحب ہیں یا عمران خان ہیں، تینوں یہ اسٹیبلشمنٹ کے وہ بیٹیاں ہیں جنہوں نے جو ہے نا کورٹ میرج کیا ہے، جن کو لاٹ سے پالا گیا اور پھر انہوں نے اس لاٹ کی وجہ سے کیا کیا، کورٹ میرج کر کے اپنے والدین کی ناک کٹا دی۔ اس وقت عمران خان وزیر اعظم نہیں تھا، لیکن لگتا یہ تھا کہ یہ بھی آئندہ کیا بنے گا، وزیر اعظم بن جائے گا۔ مجھے خود یاد نہیں ہے، لیکن بہت پرانی بات ہے، جب عمران خان شروع کے اندر جو ہے آیا تھا، یا 2006 کی بات ہوگی، جب اس کے بعد ایک سیٹ تھی، تو کسی نے کہا کہ آپ نے اس وقت کہا تھا کہ یہ عمران خان ملک کا وزیر اعظم بنے گا، تو بن گیا۔ لیکن میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی بیٹیاں ہیں یہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے اوپر بھروسہ کیا جائے۔ بھٹو نے بنگالیوں کو سور کی اولاد کا برا بلا کہا، اور ان کی اکثریت تھی اور ان کے ساتھ وہ اقتدار دینے کے لیے تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان اس کا بنٹوارا ہو گیا، فوج کی بھی اچھی خاصی بےزتی ہو گئی۔ اس کے بعد پھر جو آج ماحول بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ کو تو سب نے مل کر ایکسٹینشن دے دی، نواز شریف، پیپلز پارٹی اور تقریباً اکثر جو جمہوری جماعتیں ہیں سب اس میں شامل تھی۔ عاصم منیر صاحب اگر آج کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، تو یہ امریکہ کے اشارے پر نہیں کہہ رہا ہے، یہ اس لیے نہیں کرتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا چونکہ سب سے بڑا نمائندہ ہے اور یہ خود خوشحال ہے تو دوسروں کو نہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ایک آدمی ایک پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر کا بیٹا ہو اور وہ جس آبادی میں رہتا ہو وہ بالکل جی ایچ کیو کے سامنے طارق آباد، لال کرتی ایک غریب طرح کی آبادی ہے، اگر وہاں سے ایک آدمی نکل کر جی ایچ کیو کا اور آرمی چیف کے عہدے پر بیٹھ جائے تو اس کے ذہن کے اندر تو یہ بالکل یہ تصور ہوگا کہ خوش بھی ہونا چاہیے، مایوسی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی اندر کی یہ آواز ہے جو اس کے ساتھ خود اس نے ایک ماحول دیکھا ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ دو جو اس کے جونیئر تھے جب وہ آرمی چیف بن گئے تو دونوں نے ریٹائرمنٹ لے لی، ایک فیض حمید نے اور ایک ادرایات غالباً تھے اس کا نام۔ انہوں نے، حالانکہ وہ ان سے جونیئر تھے، آج تحریک انصاف کہ جو لوگ کہتے ہیں یہ اس وقت بھی ایسی فضا بنائی گئی تھی کہ کسی طریقے سے عاصم منیر نہ بنے، لیکن جب عاصم منیر کی بنانے کے لیے نواز شریف نے صرف اس لیے حامی بھری کہ میرٹھ کے اوپر ہمیشہ میرٹھ کے خلاف آرمی چیف بنائیں اور بعد میں نقصان اٹھاتے، یہ پہلا آرمی چیف ہے جس کو جو میرٹھ کے اوپر بن سکتا ہے، تو آج تحریک انصاف والے تقریباً ہر طرف سے جو ہے یہ بات پھیلا رہے ہیں
کہ یہ تو ریٹائر آدمی ہے، وہ جو فوجی گدے ہیں وہ راجہ عادل اور حیدر میدی وغیرہ وہ بھی یہی بات کرتے ہیں، اور ان سے سیکھے یہ لوگ بھی یہی بات کریں۔ حالانکہ تاریخ انصاف کے لیے سب سے بڑی قربانی اگر کسی شخص نے دیے تو ارشد شریف شہید تھا۔ وہ مدعی سست گواہ چست تھا، اس نے اتنی زبردست قربانی دی کہ عمران خان نے جو ہے نا میر جعفر میر صادق کا نام لیا، بعد میں کہا کہ میری مراد تو یہ سیاسی قیادت تھی، حالانکہ وہ تو جرنیل مراد تھے اسے، لیکن ایکس وائی سے یہی وہ مراد لیتے تھے، آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی۔ لیکن ارشد شریف نے کہا کہ یہ ہیں، یہ میر جعفر اور میر صادق کا ہے اور میں بھی کہتا ہوں۔ پھر وہ مشکلات کا شکار ہو گئے، لیکن اس نے جو ویلاگ کیا ہے اس ویلاگ کے اندر ارشد شریف نے کہا ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر جس کو آرمی چیف بننا ہے یہ عاصم منیر کو یہ مستحق ہے، اور بڑی تعریفیں کی ہیں، پھر دوسرے نمبر کا، پھر تیسرے نمبر کا، پھر چوتھے نمبر کا۔ اب ارشد شریف اتنے عرصے اس کو کیا پتہ نہیں تھا کہ 2 دن پہلے ریٹائر ہوگا؟ کیا جب آرمی چیف بنتا ہے تو 2 دن کے بعد یہ فیصلہ ہوتا ہے؟ یہ 2 دن بعد فیصلہ ہونا تو اس کے خلاف سازش تھی۔ جب اس کے خلاف یہ سازش ہو رہی تھی کہ بھئی یہ جو ہے نا ریٹائر ہو جائے اس کے بعد ہم آرمی چیف مقرر کریں گے، اس کی وجہ سے نواز شریف اور ڈٹ گیا اور بن گیا۔ یہ نواز شریف کا اس کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، یہ ایکسیڈنٹلی، اور وہ حالات عاصم منیر نے دیکھے کہ اگر وہ نواز شریف نہ ڈرتا تو ہو سکتا ہے کہ پھر یہ بنتا بھی نہیں تھا۔ لیکن جو مایوس یہ کہا جائے کہ ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے، کوئی دوسری چیزیں ہوئی ہیں، یہ بالکل فضول کی بکواسیات ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو ایک آئین ساز جو ادارہ تھا، ادارہ ہے وہ قومی اسمبلی، جو لوگوں کے منتخب شدہ، جس پہ نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں، جس سے آئین بنایا ہے، اس کی کنڈیشن کیا تھی؟ پارلیمنٹ 2 چیزوں کا نام ہے۔ پارلیمنٹ اس چیز کا نام ہے کہ ایک سائڈ کے اوپر جو اکثریت ہو وہ اقتدار کے اندر ہوتی ہے، وہ حکمران بنتے ہیں، اور دوسری طرف ان کی اپوزیشن ہوتی ہے۔ اپوزیشن کے بغیر اسمبلی آئین نہیں بنا سکتی ہے۔ اقتدار تو وہ کر سکتی ہے، رولنگ وہ کر سکتی ہے، لیکن قانون سازی کا اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ آئین اس وقت بنے گا جب جو ہے نا اس کے ساتھ اپوزیشن بھی متفق ہو۔ یہ جو 73 کا آئین بنا ہے یہ اتفاق رائے سے بنا ہے، اس کے اندر اپوزیشن اور حکومت یہ سب شریک تھے۔ اب مسئلہ یہ کہ اس آئین کو تو بس خالی دستور ہی ہے، اس کے بعد بھی اگر ہم یہ 50 سال اس کے پورے ہو گئے، اس کے اندر پرویز مشرف اور جنرل ضیاء الحق کے ادوار کو اگر دیکھا جائے، اس سے پہلے جو ہے ایوب خان نے بھی انجوائے کیا، اس سے پہلے تو جمہوریت برائے نام تھی، وہی لوگ جو سول بیوروکریسی کے ہوتے تھے وہی وزیر اعظم، صدر اور وہ بنتے تھے، مسلم لیگ کے جو ارکان تھے وہ بنتے تھے۔ جمہوریت یہاں تھی نہیں۔ آج بھی جمہوریت تقریباً جمہوریت کے لوگوں کے ہاتھوں سے ختم ہے۔ جس طریقے سے یہاں سے ایک وہ سیما ہے طرح کہ کیا ہے جو ایک پاکستانی
خاتون انڈیا بھاگی ہے اور شوہر کو چھوڑ کر بچوں کو لے کے گئی ہے، جو پوزیشن اس کی ہے وہ ہماری جمہوری پارٹیوں کی ہے۔ جب یہ خود لیٹ گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے آگے، تو ایک صحافی کو، عوام کو، دوسروں کو کیا ضرورت ہے کہ اس کی لڑے؟ اگر تحریک انصاف والے لڑتے ہیں تو ان کا سینس بنتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر انتخابات ہو جائیں گے تو ہم جیتیں گے، لیکن یہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کا تو جمہوریت سے واسطہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ ایک سپریم کورٹ کے اندر ایک طاقت تھی، اور جب عمران خان نے اسمبلیوں کو توڑا غیر قانونی طور پر، تو اسمبلی نے اس سے بحال کر دیا۔ جب یہ ووٹنگ نہیں کرانا چاہتا تو پھر چیف جسٹس نے مجبور کیا کہ یہ ووٹنگ کرے، اور آخر میں اسد کیسر نے ایاز صادق کے حوالے کر دیا۔ عمران خان کی ایک بات سے بھی، جب وہ حکمران تھا، شروع میں جب اس نے یہ کہا تھا، بیان دیا تھا کہ میں وزیر اعظم ہوں، مجھے بھیک مانگتے ہوئے شرم آئے گی، ہمارے اخبار کے اندر اتنی بڑی سرخی لگی تھی کہ سچ مچ پھر یہ لکھا تھا کہ بھئی آپ تو بھیک مانگنے کے ایکسپرٹ ہو، آپ کو تو اس لیے جو ہے نا یہاں پر جو ہے نا وہ بنایا گیا ہے وزیر اعظم، اس لیے لایا گیا ہے کہ آپ نے کام یہی کرنا ہے، کیونکہ آپ نے زندگی کے اندر دوسرا کوئی کام کیا ہی نہیں ہے۔ پھر شوکت خان ہم نمل یونیورسٹی جتنا ہے وہ بھیک سے بنائی اور کسی سے بنائے۔ پھر ملک کی خاطر اگر اپنی ماں کے نام پر غریبوں کے لیے ہاسپیٹل بنایا ہے بھیک کے اوپر، تو پھر یہ ریاست بیمہ ہے، اس کے لیے بھی بھیک مانگو، اسی کے لیے تو آپ کو لے کے آئے تھے۔ اگر تحریک انصاف کے کارکن اپنے حدود سے تجاوز کریں گے، ہمارے پشتوں کے اندر بچپن کے اندر ایک گانے کے الفاظ تھے کہ آج جب میں ناچ رہا ہوں تو پوری دنیا ناچ رہی ہے۔ تحریک انصاف کے قائد اور ان کے جو رہنما ہیں اگر یہ آج کہہ دیں تو ان کو پورا پاکستان جو ہے نا وہ قیدی نظر آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جو تحریک انصاف کے ٹائم کے اندر جو حال تھا وہ پی ڈی ایم کے ٹائم کے اندر ہے، اور اس سے پہلے بھی وہی تھا، کوئی تبدیلی تو نہیں آئی ہے۔ پرویز مشرف نے جب امریکہ کے ہاں میں ہاں ملائی تو ریفرینڈم کے ساتھ کسی بھی سیاسی جماعت کے رہنما نے نہیں دیا سوائے عمران خان کے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ اندھے ہیں، لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ ہاں، تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ ضرور اندھے بہرے ہیں اور زبانیں ان کی کھلی ہوئی ہیں۔ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ اس کے عیوب اس کو نظر ہی نہیں آتے، اور ہم اس کے خلاف نہیں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو سیاسی کارکن عمران خان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، جو بچے گا رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا اثاثہ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو اس اثاثے کو ختم کرنے کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ جو غلطی کوئی کرے تو اس کو اس کی غلطی کی سزا ہونی چاہیے، لیکن اپنے حدود سے بڑھ کر نہیں۔ ہمیں یہ امید ہے کہ یہ نگران حکومت کے اندر ایک ایسا سیٹ اپ بنے گا کہ جس کی وجہ سے سب کے اوپر قوم کا اعتماد بحال ہوگا۔ ایسے تو ہم کہہ سکتے تھے کہ بھئی آج بھی پاکستان کے جو ایئر فورس کا جو عجائب گھر ہے اس کے اندر قائد اعظم کا جو طیارہ ہے وہ پڑا تھا۔ اب جو آدمی خود طیارے سے آئے اور دوسرے لوگ گدے گاڑی سے آئے ہوں، ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتے، ان کی تو عزتیں لٹ رہی ہیں، کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، تو کسی نے ان کو یہ نہیں کہا۔ اسی طریقے سے عاصم منیر آرمی چیف ہے، خود ان کے لیے کوئی ایسی مشکلات نہیں ہیں،
جرنیلوں کے لیے نہیں ہے، بڑے سیاسی، لیکن عوام بیچارے تو مر رہے ہیں۔ ان کی حالات کو جب تک آپ چینج نہیں کرو گے تو اس وقت لوگ سادہ تھے۔ پاکستان واحد ایسی قوم ہے کہ قائد اعظم کو اردو نہیں آتی تھی، سندھی نہیں آتی تھی، پنجابی نہیں آتی تھی، ہندی نہیں آتی تھی، کوئی زبان نہیں آتی تھی، بنگالی نہیں آتی تھی، لیکن سب لوگوں نے اس کے اوپر اتفاق کیا، اس وجہ سے ایک ملک بن گیا۔ اور دوسری سائڈ کے اوپر لوگوں کے اندر اس وقت اتنی صداقت تھی کہ وہ اس کو احترام کی نگاہ سے اچھا ہے۔ آج لوگوں کے اندر شعور بڑھ گیا ہے، آج باتوں سے کوئی کسی کو نہیں ورگلا سکتا ہے۔ اگر واقعتاً پاکستان کو لوگ مٹی کالیں گے، بھوک سے جو ہے نا مر جائیں گے، لیکن ان کا ضمیر تو مطمئن ہو کہ اوپر سے ٹھیک ہو۔ اب عمران خان کو اگر توشہ خانہ کیس کے اندر سزا ہوئی ہے تو اس کے اوپر جو پہلے ایلیگیشن تھے نا اس سے بھی اس کو صاف کر دیا۔ پہلے تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یار الیکشن کمیشن کے اندر جو ہے نا وہ رکا ہوا ہے اور باہر سے پتہ نہیں اسرائیل اور انڈیا اور کہاں سے اس کے اکاؤنٹ ہے، مدد ہے اور فلانا ہے، پکڑا جائے گا۔ اس میں سے تو کسی ایک مسئلے میں بھی تم نے نہیں پکڑا۔ اگر پکڑا ہے تو توشہ خانہ کیس میں، اب توشہ خانہ کے اندر آپ کو گاڑی نظر آتی ہے اور گاڑیاں نظر نہیں آتی، تو توشہ خانہ کیس کے اندر اے ٹو زیڈ، فوجی جرنیل ہوں، سول بیوروکریٹ ہوں یا سیاستدان ہوں، ان سب کو پکڑ کر باری جرمانوں کے ساتھ ان سے چیز واپس لی جائے۔ ایک قسط تو قرضے کی ادا ہوگی، دوسرا یہ کہ یہ قوم مطمئن ہوگی کہ واقعتاً اگر یہ سیٹ اپ چلتا بھی ہے لمبے عرصے تک، سال 2 سال تک، تو لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے کہ واقعتاً حافظ صاحب بھی اللہ والے آدمی ہیں، اور دوسرا یہ کہ انوار کاکڑ بھی بہترین آدمی۔ لیکن یہ ہے کہ سیاسی طور پر ہمیں برابری کا سلوک کرنا پڑے گا۔ چوائس نہیں کہ آپ کسی سے ڈر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے انتخابات ہی نہیں کرا رہے ہیں۔ یہ چیز بالکل بدلنی چاہیے، جو بھی آئے اس کو آنے دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔